رنگ و نسل پر جو ہے کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر اسلام میں فوقیت ہے، مقام ہے، تو تقوی کے لحاظ سے ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان قوموں میں تعصب پیدا ہوا ہے، انہوں نے رنگ و نسل کے بنیاد پر جو ہے فرق کیا ہے تو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں۔ اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر جب قوم میں اتفاق ہوگا تو ان میں طاقت ہوگی، وہ غالب آئیں گے۔ یعنی علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں کہ آپ تعصب سے دور رہیں، ورنہ یہ آپ کی بنیادیں کھوکھلا کر دے گی، یہ آپ کو کمزور بنائے گی۔ اور جب کسی قوم میں تعصب ہوتا ہے تو دشمن کو قابو کرنا، ان کے لیے قابو کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ایک شعر میں بھی اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ دوسری جگہ اتفاق کی درس دیتے ہیں علامہ محمد اقبال کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کے کاشغر۔ یعنی مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کی تلقین کر رہا ہے، اور جو غیر مسلم اور خصوصاً ہندو کی صفات ہے، ذات پات رنگ و نسل کے بنا پر جو ہے تمیز کرنا، امتیاز کرنا، وہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کی واضح تلقین اور درس ہے کہ مسلمانوں میں فرق اور امتیاز اور تقویت جو ہے صرف اور صرف تقوی کے لحاظ سے ہوگا۔ تو جب مسلمان تعصب اپنائیں گے، رنگ و نسل اور امیر غریب کے پیچھے بھاگیں گے، تو کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس دور کی مسلمان، جب مسلمان زوال پذیر سے دوسروں کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے، تو اس دور میں اور یہ آئندہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ مسلمانوں، تم میں جو ہے ایرانی، ترک، پاکستانی اور افغانی کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ سب ایک مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب آپ ایک مسلمان بن کے رہیں گے تو آپ میں قوت ہوگی، آپ سے جو ہے دشمن مغلوب ہوگا اور آپ دنیا پر چھائے رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ جیسے اس زمانے میں تھا، اگر آپ تعصب اپنائیں گے، رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے میں تمیز کریں گے، تو آپ پستی اور زوال کی جانب جائیں گے۔ اگلا شعر ہے، میان شاخ سارا صحبت مرغے چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ ان میں کئی صفات ہے، وہ بلند پرواز ہے، وہ دوسروں کے سہارے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کو کھلاتا ہے، خود شکار کرتا ہے، بلند پرواز ہے، اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا، اور پہاڑوں کی چٹانوں پر جو ہے بسیرا کرتا ہے، ان کا عزم بلند ہے۔ تو اس شعر میں بھی خاص طور پر اقبال مسلمان نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ میں شاہین جیسی صفات ہونی چاہیے، جس طرح تو ایک بلبل بن کر، چمن کا ایک پرندہ بن کر اس چمن تک محدود ہے، اس چمن سے باہر نہیں نکل رہا، تو
تو تو شاہین بن جا اور دوسروں کے سہارے جو ہے جی رہا ہے کہ آپ کو دانا ڈالے گا اور تمہارا جو ہے وقت گزر جائے گا، آپ کی ضروریات دوسرے پوری کریں گے، بلکہ تو مسلمان ہے، تم میں شاہین جیسی صفات پیدا ہونی چاہیے، تمہارے عزائم جو ہے اونچے ہونے چاہیے، تمہارے مقصد ایسے ہونے چاہیے کہ خود بھی جو ہے کما اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کر، دوسروں کو بھی کھلا۔ جس طرح شاہین بلند پروازی کرتا ہے، اسے جو ہے کوئی فکر نہیں رہتی، جہاں جو ہے چاہتا ہے اپنا بسیرا بنا لیتا ہے، وہ ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہے، فضاؤں میں گھومتا رہتا ہے، تھکن کا اسے احساس نہیں ہوتا، خود بھی شکار کرتا ہے، دوسرے جانور اور پرندوں کو جو ہے وہ بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، تم جو باغ میں بیٹھے ہو، چمن میں بیٹھے ہو، ایک پرندے کی طرح جو ہے تمہاری سوچ ہے، اس سوچ سے نکل آ، تمہارے عزائم اور سوچ جو ہے بلند ہونی چاہیے، تو اس سوچ سے نکل آ، اس محدود خطۂ ارض سے نکل آ اور دنیا پہ چھا جا، خود بھی آزادی حاصل کر، دوسروں کو بھی آزادی دے، خود بھی کما، دوسروں کو بھی کھلا۔ اگر تم میں شاہین جیسی صفات پیدا ہو جائیں گے، اگر تمہارے عزائم اور ارادے جو ہے بلند ہوں گے، تو ہمیشہ کامیابی کی طرف جائے گا، تو کامیابی کے راستے پر جو ہے ہمیشہ گامزن رہے گا۔ اگلا شعر ہے، گھما باد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی۔ قندیل فانوس کو کہتے ہیں جو روشنی دیتا ہے، بیاباں صحرا۔ اب مسلمان کون کا مرتبہ دکھلا رہا ہے اور ساتھ ایک مثال بھی دے رہا ہے کہ اے مسلمان، تمہاری مثال اس دنیا میں ایسی ہے کہ جس طرح ایک تاریک راستے اور بیابان میں ایک قندیل لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی روشنی کے ذریعے انسان اپنی راہ پا لیتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اس لیے تمہاری مثال بھی اس قندیل جیسی ہے، اس فانوس جیسی ہے کہ تو مسلمان ہے، تو ایمان کی روشنی سے منور ہے، اس لیے اس روشنی سے تو دوسری دنیا کو بھی منور کر، اپنے عمل، اپنے اعمال، اپنے افعال سے جو ہے یہ دکھا دنیا والوں کو کہ تو مسلمان ہے، تمہارے اعمال نیک ہے، تمہارے افعال جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول اور احکامات کے مطابق ہے۔ تو جب تو مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، تو تمہاری وجہ سے، تمہارے اعمال سے جو ہے دوسرے لوگ بہت کچھ سیکھ جائیں گے، وہ متاثر ہوں گے اور وہ بھی اسلام کی طرف آئیں گے، وہ بھی اسلام کے دائرہ میں داخل ہوں گے۔ تو تمہاری مثال اس قندیل جیسی ہے جو کہ ایک تاریک اور بیابان صحرا میں لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، اس لیے تو بھی لوگوں کے کام آ، لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور کا، اس کی مدد کر، اور تو جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تجھے مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان ہے، لوگوں کو جو ہے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنیوں سے منور کرنا تمہارا کام ہے۔ اگلا شعر ہے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو صحابہ کرام کی صفات بتلا رہا ہے اور پھر یہ گر سکھا رہا ہے، یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ اے مسلمان، دنیا میں طاقتور بادشاہ کو کس طرح شکست دینی ہے۔ تو مثالیں دیتا ہے قیصر و کسریٰ کی۔ قیصر جو کہ شاہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اور کسریٰ ایران کا
بادشاہ تھا، یہ ان کے بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے، نام ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قوت اور تعداد کے لحاظ سے دنیا پر جو ہے اپنی ایک داغ مٹا چکے تھے، یعنی وہ اس وقت کے سپر پاور تھے۔ جس طرح اس زمانے میں کئی ممالک ہیں اور دوسرے ممالک اس سے ڈرتے تھے، تو اس زمانے میں قیصر و کسریٰ سپر پاور تھے، ان کے ساتھ ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ اس دور کے لحاظ سے دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، جب لوگ اس کا نام سنتے تھے تو اس پہ لرزہ طاری تھا، اور ان کو شکست دینا، ان کو مات دینا جو ہے کسی کے بس کی بات نہ تھی، بلکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان بادشاہوں کو جو کہ بڑے طاقتور ہے ان کو شکست دے۔ مگر یہ کام ممکن ہوا اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ممکن بنایا۔ اور وہ کس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی سے جو ہے منور تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور ان میں عجز و خاکساری تھی، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے امیر تھے، مگر خاکساری کی زندگی۔ اس طرح صدق، سچائی حضرت سلمان فارسی کی۔ تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ صفات موجود تھی، تو ان صفات کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے اپنے زمانے کے سپر پاور قیصر و کسریٰ کے استبداد، طاقت اور زور کو توڑا، ان کو شکست فاش دی، اور دنیا کے لیے ایک مثال بنائی کہ آپ کس طرح جو ہے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شکست دے سکتے ہیں کہ آپ میں ایمانی جذبہ ہو، اور یہ صفات صدق کی صفت موجود ہو، بہادری کی صفت موجود ہو، عاجزی کی صفت موجود ہو، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے موجود ہو۔ تو انہوں نے اپنے وقت کے سپر پاور عالمی طاقتوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا، شکست دی۔ تو اس لیے اے مسلمان قوم، اے مسلمان نوجوان، اگر آپ بھی اپنے آپ میں یہ صفات پیدا کر سکتے ہیں تو آپ انگریزوں کو شکست دے سکتے ہیں، ان کی غلامی سے جو ہے نکل آ سکتے ہیں، اور اس ایشیا میں بلکہ پوری دنیا پر اپنی ایک داغ بٹھا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان اشعار کی تشریح خوب ذہن نشین کریں۔ شکریہ۔